تو بیت المقدس کا تھا، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کا موقع ملا، اور وہ کیسے ملا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ تھا جو کہ ہم نے آخر میں سنا تھا. جی قائد صاحب. بالکل، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے اشارے سے وہاں امامت کا فریضہ انجام دیا، اور چونکہ یہ عشاء کے بعد کا وقت اور فجر سے پہلے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کوئی نفل نماز رہی ہوگی جو اعزاز میں آپ علیہ السلام کے لیے منعقد فرمائی گئی تھی. اس کے بعد وہاں الگ سلگ ہو جاتا ہے اور یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے. پھر واپس باہر اب تشریف لے جاتے ہیں، باہر سواری منتظر ہے براق، اور اس کے بعد چونکہ براق جو یہ سواری ہے زمین پر چلنے والی سواری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیا انتظام فرمایا. اب کہتے ہیں معراج. معراج کہتے ہیں عربی زبان میں سیڑھی کو. جی، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالز میں لفٹ لگے رہتے ہیں، بالکل، یا اسکلیٹرز لگے رہتے ہیں جو خود کار سیڑھیاں ہوتی ہے، خود ہی چلتی ہیں. جی، جیسے بڑے بڑے ایئرپورٹس پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ ان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تو انسانوں نے بنایا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی طرح ایک سیڑھی کا انتظام کیا گیا، اور وہ خود کار سیڑھی تھی. جبریل امین آپ کی رفاقت میں ہے، رہنمائی میں ہے، راستہ دکھانے میں ہے، اور اب یہ سفر زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش کی طرف ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اوپر تو چونکہ آسمانوں کی سطح ہے، زمین گول ہے، دنیا گول ہے. جب بھی ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن آسمان ہی کی طرف جاتا ہے. بالکل صحیح. اگرچہ یہ گول ایک شکل کی دائرے کا ہوتا ہے، اس میں اوپر نیچے کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے عرف کے اعتبار سے بات عرض کرتے ہیں. تو آسمانوں میں بھی آپ کی آمد کا تذکرہ ہو چکا تھا، انتظامات مکمل تھے. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آپ سے ملے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اعزاز کے لیے اور بھی جگہوں پر آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی ہے. چونکہ آسمان 7 ہیں، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. 7 آسمانوں کی قسمیں کہیں کھائی گئی ہیں، 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ آسمان بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اب تو بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یاد آ گئی بات. ہم کبھی سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پیاز ہوتا ہے، پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، اس کی لیئر، ایک لیئر، پھر اس کے بعد دوسری لیئر، پھر اس کے بعد تیسری لیئر، ہر لیئر میں کوئی گیپ نہیں ہوتا ہے. ایسا زمین میں پایا جاتا ہے. جو 7 زمینوں کا ذکر ہے وہ اسی طرح ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر. لیکن جہاں تک آسمانوں کا تعلق ہے، یہاں 2 آسمانوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے. کتنا ہے؟ خود ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابو داؤد کے دوسرے والے حصے میں کتاب الادب کے آس پاس. تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس زمین سے لے کر اس آسمان تک جتنی فضا خالی ہے، جتنی جگہ خالی ہے، یا زمین سے لے کر آسمان تک جتنی دوری ہے، اتنی دوری پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک ہے. اچھا. اور دوسرے سے تیسرے تک اتنی دوری ہے، تیسرے سے چوتھے تک، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں تک. اور 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کے عرش کو کچھ فرشتے تھامے ہوئے ہیں، کچھ فرشتوں نے اس کو اپنے کندھوں پر یا اپنے کمر پر لے رکھا ہے. یعنی ان فرشتوں نے اپنی شکل جیسی ایک جانور جیسی بنائی ہے کہ جانور اپنے کندھے پر لے لیتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، اس روایت میں اتنا بھی ذکر ہے، چونکہ ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ضمناً بات آ گئی. اس کو حدیث وعل کہتے ہیں، اسی قسم کے الفاظ ہیں اس میں. تو وہ جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے عرش کے لیے اگر پائے کی ضرورت ہے تو وہ فرشتے بنے ہوئے ہیں. یہ فرشتہ جھکا ہوا ہے رکوع کی شکل میں. فرماتے ہیں کہ اس کے پیر سے لے کر اس کے گھٹنے تک، پیر سے لے کر گھٹنا یہ بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیر سے لے کر اس کے گھٹنے تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ اس زمین سے لے کر اس آسمان تک ہے. اور اس کے 2 کندھوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے. تو ایک بڑی مزیدار روایت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے ہمیں ارشادات بیان کیے ہیں کہ دنیا اب تحقیقات کرتی رہے گی، تحقیقات کی انتہا نہیں ہوگی. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تحقیقات کی انتہا ختم نہیں ہو جائے گی. پھر فرمایا اس پر آپ کے رب کا عرش ہے. تو یہ سب چیزیں وہاں ذکر کر دی گئی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے آسمانوں کی، ضمناً یہ بات آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں، جن پیغمبروں سے آپ کی ملاقات یہاں کروائی، وہاں سب آئے تھے. البتہ خاص مواقع پر مختلف آسمانوں میں آپ نے مختلف پیغمبروں کے ساتھ ملاقات